کلپ نمبر 931۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 سے 98 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ ترجمہ: سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس خصلت و عادت سے دفع کرو جو سب سے اچھی ہو۔ مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے، اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائے۔ نمبر 2، طاعت و تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے۔ نمبر 3، اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت سے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں۔ سبحان اللہ! اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ترجمہ: اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ حضور پرنور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے عمیر بن وہب کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا کہ وہ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد ان کی سفارش پر صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ مدینہ منورہ پر کئی حملے کرنے والے ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے شخص وحشی کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا۔ اگر تمام مسلمان اس آیت مبارکہ میں دیے گئے حکم پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون کا دورہ ہو جائے۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں۔ اس آیت میں حضور اقدس علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی شان میں کر رہے ہیں، آپ ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ترجمہ: اور تم عرض کرو اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ وقل، اور تم عرض کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مزید 2 دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب عز و جل، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اے میرے رب عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور اقدس علیہ السلام اگرچہ معصوم ہے لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس سے مقصود سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہیں، اور حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ تک شیطان کی رسائی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی جو کہ قبول ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے شیطان سے پناہ مانگی تو ہم کیا چیز ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.